بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیہ مبارکہ ہے اور اس کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو شخص اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی جان قبض نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت خود اس کی جان قبض فرماتا ہے، جس سے وہ بے شمار تکلیفوں سے نجات پاتا ہے۔ اور جو شخص آیت الکرسی روزانہ پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اتنا ہے کہ موت آئی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس عظیم آیت کی بے شمار فضائل ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، جن میں سے چند ایک اشارتاً اس مختصر وقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، بخاری شریف میں کتاب الفضائل القرآن میں ہے کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اکثر لوگ رات کو خواب میں ڈر جاتے ہیں، تو اگر کوئی شخص اس کو پڑھ کر سوئے تو اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوگا، شیاطین اس سے دور رہیں گے۔ پھر اگر کوئی بندہ سفر پر نکلتا ہے تو وہ اپنی سواری پر چڑھتے ہوئے، اپنی سواری کو چلاتے ہوئے آیت الکرسی سے آغاز کرے، آیت الکرسی پڑھے تو اللہ رب العزت بحفاظت اس کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس کی حفاظت خود اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اپنے فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کر اپنے مال پر دم کر دے تو اس کا مال محفوظ ہوتا ہے اور کوئی شخص اس کو چوری نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ایک لمبی حدیث پاک ہے جس کو میں مفہوماً اپنے الفاظ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مال کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، بیت المال کا مال ہے، تو آپ اس کی حفاظت کر رہے تھے کہ رات کو ایک چور آیا اور اس نے چوری کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر وہ اپنی منت سماجت کر کے چھوٹ چلا گیا، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ غریب آدمی تھا، اس نے منت سماجت کی تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ اگلے دن پھر وہ آ گیا، آپ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور پھر اس نے منت سماجت کی، آپ رحم دل تھے، آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا ہوا؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ غریب آدمی تھا، مجبور تھا، بے کس تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر آیا، آپ نے فرمایا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں انسان نہیں، میں شیطان ہوں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ اس کے عوض مجھے چھوڑ دیں۔ ان کو فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دے تو میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی بات سن کر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ تیرے چور کا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شیطان تھا اور اس نے مجھے ایک بات بتائی جس کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔
اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال پر پھونک مار دے تو پھر وہ مال ضائع نہیں ہو سکتا، کوئی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی۔ تو اس طرح ایک اور بات جو کہ شعب الایمان میں ہے، اس میں فرمایا گیا کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت دی۔ اللہ اکبر! کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے تو صرف اس کا گھر ہی محفوظ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پڑوسیوں کا گھر بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس طرح پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، تو جہاں آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی، پڑوسیوں کے گھر کی بھی حفاظت ہوگی، اور جو آپ کے اوپر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی ادائیگی بھی ہو جائے گی کہ آپ کے صرف آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کے یہ حقوق بھی ادا ہو گئے اور ان کی حفاظت بھی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی ہماری حفاظت کرنے والی آیت ہے۔ اس کو یاد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کو پڑھے اور اپنی حفاظت کرے، اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کرے، اپنے جان و مال کی حفاظت کرے، اور وہ لوگ جن کے مال گم ہو جاتے ہیں، جن کے مال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ اگر اپنے مالوں پر اس کو پڑھیں تو نہ ان کا مال گم ہوگا، نہ چوری ہوگا، نہ ضائع ہوگا۔ تو یہ ایک آسان ذریعہ ہے اپنے مال کی حفاظت کا، آیت الکرسی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، اس آیہ مبارکہ کی عظمت و شان کا صدقہ ہماری مشکلات آسان فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔